چنانچہ کتنے ایسے واقعات کتابوں میں ہیں کہ جہاں لوگ گناہوں سے بچے مگر اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے۔ چند واقعات سن لیجئے ذرا، اس بات کی اہمیت سامنے آئے۔ کانت امرات بغی، ایک زانیہ عورت تھی، لہا ثلث الحسن، تیسرا حصہ حسن کا اس کو ملا تھا، یعنی کوئی بہت ہی حور پری قسم کی عورت تھی۔ لا تمکن من نفسها الا بمئة دینار، وہ 100 دینار لیتی تھی، بدکاری کرتی تھی۔ وَإِنَّهُ أَبْصَرَهَا عَابِدٌ فَأَعْجَبَتْهُ، ایک عبادت گزار نوجوان گلی سے گزر رہا تھا، اس کی نظر پڑ گئی اور اس کو اس کی شکل، اس کا حسن بہت اچھا لگا، اس کے دل میں اس کی شکل اٹک گئی۔ اب وہ بلانا چاہتا ہے تو بھول ہی نہیں سکتا، ہر وقت اس کا خیال۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اچھا میں بھی پیسے اکٹھے کرتا ہوں اور میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ فذهب فعمل بيديه وآلج فجمع 100 دینار، وہ گیا، ہاتھ سے مزدوری کی، محنت کی، 100 دینار اس نے اکٹھے کر لیے۔ جب اس نے آ کر دیے، فقالت له ادخل، اس نے کہا آؤ گھر آ جاؤ۔ فدخل، وہ داخل ہوا اس کے کمرے میں۔ وکان لها سریر من ذهب، اس بدکار عورت نے اپنی جو چارپائی تھی وہ سونے سے بنوائی ہوئی تھی، جو کہ پیسہ بہت تھا، بدکاری کا پیسہ۔ فجلست علی سریرها، تو وہ عورت اپنی چارپائی کے اوپر آ کر بیٹھ گئی۔ ثم قالت له هلم، پھر اس نے کہا آ جاؤ، جیسے زلیخا نے کہا ہیت لک، تو ایگزیکٹ یہی معنی ہے کہ اس نے چارپائی پر بیٹھ کر کہا آ جاؤ۔ فلما جلس منها مجلس الخاتن ذکر مقامه بین یدی اللہ، جب وہ شخص اس کے پاس بیٹھا جس طرح مرد عورت کے ساتھ ہوتا ہے ہم بستری کے لیے، تو اس کو یاد آ گیا اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے کا معاملہ۔ فأخذته رعدة، خوف اس کے سر پر طاری ہو گیا، کپ کپی اس پر آ گئی۔ فقال لها، وہ ایک نوجوان کہنے لگا اترکینی اخرج، چھوڑ مجھے، میں یہاں سے نکلتا ہوں۔ ولک 100 دینار، وہ 100 دینار تیرے، مجھے جانے دے۔ قالت ما بدا لک، کیا ہو گیا تجھے؟ وقد زعمت انک رأیتنی فاعجبتک، تو نے خود ہی تو کہا کہ تو نے مجھے دیکھا تو میں تمہیں بہت پسند آئی۔ فذهبت فعالجت وقددت حتى جمعت 100 دینار، تو گیا پھر تو نے جا کے مزدوری کی اور 100 دینار تو نے اکٹھے کیے۔ فلما قدرت علی، اور جب تجھے میرے اوپر کنٹرول ملا، فعلت الذی فعلت، تو نے یہ کیا۔ فقال فرقا من اللہ ومن مقامی بین یدی، کہ میرے اوپر اللہ کا خوف غالب آ گیا کہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا جواب دوں گا۔ وقد بغضت الی فانت ابغض الناس الی، اب مجھے تجھ سے نفرت ہو گئی ہے اور انسانوں میں تجھ سے زیادہ نفرت مجھے کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ فقالت، اس نے آگے سے جواب دیا، چونکہ وہ بھی عورت دنیا دیکھ چکی تھی تو ایک مرد کو دیکھا کہ جذبات بھی ہیں، جوانی بھی ہے، خواہش بھی ہے، پھر اس پر اللہ کا خوف غالب آ گیا تو وہ عورت خود بھی متاثر ہوئی، کہنے لگی کہ ان کنت صادقا فمالی زوج غیرک، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے
تو پھر تیرے سوا میرا خامد کوئی نہیں بن سکتا. فقال دعینی اخرج، کہنے لگا مجھے چھوڑ میں یہاں سے نکلوں. فقالت لا الا ان تجعل لی ان تزوج بی، تو میرے ساتھ نکاح کا وعدہ کر پھر میں تجھے جانے دیتی ہوں. قال لا حتی اخرج، اس نے کہا نہیں مجھے نکلنے دے. قالت فلی علیک ان انا اتیتک ان تتزوجنی، اس نے کہا ٹھیک تم جانا ہے تو جاؤ، لیکن اگر میں تمہارے پیچھے تمہارے گھر پہنچ جاؤں تو وعدہ کرو کہ وہاں میرے ساتھ نکاح کرو گے. قال لعل، اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی تو آئے گی تو میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں. فتکنع بثوبہ، اس نیک نوجوان نے اپنے چہرے کو ڈھانپا. ثم خرج الی بلدہ، پھر شہر سے نکل کے اپنے گاؤں میں چلا گیا. وارتحلت تائبۃ نادمۃ علی ما کان منھا، اور وہ بڑا توبہ طائب بھی ہوا، نادم اور شرمندہ بھی ہوا. حتی قدمت بلدہ، نہیں وارتحلت تائبۃ نادمۃ علی ما کان منھا، اب یہ تو گیا اپنے گاؤں میں، پیچھے اس عورت نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، نادم ہوئی، اور وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے گاؤں میں پہنچ گئی. فسألت عن اسمہ ومنزلہ، تو عورت نے اس بندے کا نام پوچھا، گھر پوچھا. فدلت علیہ، اس کو بتایا گیا کہ یہ اس کا گھر ہے. فقیل لہ ان الملکۃ قد جاءتک، بستی کے بندے نے بتایا کہ وہ ایک ملکہ تجھے ملنے کے لیے آئی ہے. یعنی وہ اتنی خوبصورت تھی اور اس کا پہناوا اتنا اچھا تھا کہ دیکھنے والے کو وہ ملکہ کی طرح خوبصورت لگتی تھی. تو بستی کے بندے نے جا کے بتایا کہ ان الملکۃ قد جاءتک، کہ وہ ملکہ آئی ہے تجھے ملنے کے لیے. فلما رآہا، جب اس نے اس عورت کو دیکھا، شہیق شہقتن فماتا، ایک چیخ ماری، کیونکہ وہ تو ڈرا کہ کہیں میرا ایمان نہ سلب ہو، یہ پھر کہیں مجھے گناہ کی طرف مائل نہ کرے. تو وہ گرا. وسقط فی یدہا، اور اس عورت کے ہاتھوں میں اس نے جان دے دی. وقالت، وہ عورت کہنے لگی، اما ھذا، اب تو یہ ہو گیا، فقد فاتنی فہل لہ من قریب، یہ تو اب فوت ہو گیا، کوئی اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ قالوا اخوہ، ان کا ہاں اس کا ایک بھائی ہے وہ زندہ ہے. رجل فقیر، ایک بندہ ہے مگر فقیر انسان ہے، اللہ لوگ بندہ ہے. قالت، کہنے لگی، فإنی اتزوجہ حبا لأخی، میں اس کے بھائی کی محبت کی وجہ سے اس سے نکاح کروں گی. فتزوجتہ، چنانچہ اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا. فنشر اللہ منہا سبعۃ اولیاء، اللہ نے اس توبہ کرنے والی عورت کو 7 اولیاء کی ماں بنا دیا. تو جب انسان اللہ رب العزت کی رضا کے لیے گناہ سے بچتا ہے تو اللہ توبہ بھی قبول فرماتے ہیں، اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب بھی عطا فرماتے ہیں. 3 آدمی بنی اسرائیل کے ایک غار کے اندر بیٹھے بارش سے بچنے کے لیے، تو غار کے منہ کے اوپر ایک چٹان آ گئی. تو تینوں نے کہا کہ ہم اپنا اپنا کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی نیکی بیان کریں کہ جس کو ہم واسطہ بنائیں، وسیلہ بنائیں، اور اللہ اس عمل کے صدقے ہم پر رحم فرما دے. تو ان میں سے ایک نے یہ کہا، قد عملت حسنۃ مرۃ کان لی فضل، میرے پاس ایک عمل ہے، اور وہ کیا
کہ فَأَصَابَ النَّاسُ شِدَّةٌ، ایک دفعہ شدت کا قحط آیا، تنگ دستی آ گئی، لوگوں کو کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا، پریشان حال تھے لوگ۔ فَجَاءَتْنِي امْرَةٌ تَطْلُبُ مِنِّي مَعْرُوفًا، میرے پاس ایک عورت آئی، اس نے مجھ سے کچھ پیسے ادھار مانگے۔ فقلت، میں نے اسے کہا، واللہ ما هو منی دون نفسک، کہ میں تمہیں پیسے تب دوں گا جب تم میرے ساتھ بدکاری کرو گی۔ فابت علی فذهبت، اس نے انکار کر دیا کہ میں گناہ نہیں کر سکتی، اور وہ چلی گئی۔ ثم رجعت، پھر چونکہ گھر میں فاقہ تھا، پریشانی تھی، تنگی تھی، دوبارہ میرے پاس آئی۔ فذکرتنی باللہ فابیت علیہا، اس نے آ کے مجھے نصیحت کی کہ کیوں تو گناہ کی تقاضا کرتا ہے، تو نے اگر مجھے پیسے دینے ہیں تو نیکی کی نیت سے دے دے، گناہ کو چھوڑ۔ اس نے مجھے نصیحت کی، فَأَبِيتُ عَلَيْهَا، میں نے اسے نہ کر دیا کہ میں نے تجھے ایسے پیسے نہیں دینے۔ وَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكَ، کہ میں تمہیں دوں گا جب تم میری ضرورت کو پورا کرو گی۔ فَأَبَتْ عَلَيَّ فَذَهَبَتْ، اس نے پھر نہ کر دی اور چلی گئی۔ وَذَكَرَتْ لِزَوْجِهَا، اب دوسری دفعہ جا کر اس نے اپنے خاوند کو بتایا کہ جس سے میں پیسے ادھار مانگنے گئی تھی وہ بندہ میرے ساتھ یہ بات کرتا ہے۔ فَقَالَ لَهَا آتِيهِ نَفْسَكِ وَأَغْنِي عَيَالَكِ، اتنے پریشان حال تھے کہ خاوند نے کہہ دیا کہ اس کی بات مان لو، بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ذرا اس کی تنگ دستی کا اندازہ لگائیے کہ خاوند نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم یہ گناہ کر لو، بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ فراجعت الیہ، وہ میرے پاس پھر تیسری مرتبہ آئی۔ فنشدتنی باللہ، اور اس نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا کہ اللہ کے واسطے دے دو، میں اس وقت بہت پریشان ہوں۔ فابیت علیہا، میں نے تیسری دفعہ بھی نہ کر دیا۔ وقلت واللہ هو دون نفسک، جب میں نے تیسری دفعہ نہ کی کہ میں تجھے پیسے نہیں دوں گا جب تک تم میرے ساتھ بدکاری نہیں کرو گی۔ فلما رأت ذالک، جب اس نے یہ حال دیکھا، اسلمت الی نفسہا، اس نے میری بات مان لی۔ فلما کشفتھا، جب میں گناہ کے لیے تیار ہو گیا، ارعدت من تحتی، تو وہ لیٹی ہوئی تھی اور وہ کانپنے لگ گئی۔ فقلت لها ما شانک، ما شانک، میں نے اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے تیرا؟ فقالت اخاف اللہ رب العالمین، کہنے لگی میں اللہ رب العزت سے ڈرتی ہوں۔ فقلت لها خفتیہ فی شدہ، تو اس تنگ دستی میں اللہ سے ڈرتی ہے؟ ولم اخف فی الرخاء، اور میں اس خوشحالی میں اللہ سے نہیں ڈرتا؟ فترکتها وآتیتها بالحق علی ما کشفتها، میں نے اس کو چھوڑ بھی دیا، اور جو پیسے میں نے اسے دینے کا وعدہ کیا تھا بنا گناہ کہ میں نے وہ پیسے اس کو دے بھی دیے۔ اے اللہ، اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تو اللہ اس چٹان کو ہٹا دے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ نے چٹان کو ہٹا دیا۔
بنی اسرائیل میں ایک انسان، ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا الکفل، امیر آدمی تھا، لیکن اس کی طبیعت ایسی تھی کہ جہاں گناہ کا موقع ملتا تھا وہ گناہ سے ہٹتا نہیں تھا۔ کان الکفل من بنی اسرائیل لا یتبرع من ذنب عملہ فأتته امرأة فآتاها 60 دینارا علی ان یطأها۔ کوئی ضرورت مند عورت آئی، اس نے 60 دینار دینے کا وعدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ بدکاری کروں گا۔ فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت، جب اس نے گناہ کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ وہ عورت کانپنے لگ گئی، وبکت اور رونے لگ گئی۔ فقال لها ما یبکیکی، اکرہتکی، تو کیوں رو رہی ہے؟ کیا میں نے تیرے ساتھ زبردستی کی ہے؟ قالت لا، نہیں، ولکن ھذا عمل لا اعملہ قط، یہ وہ عمل ہے میں نے یہ گناہ زندگی میں کبھی بھی نہیں کیا۔ پاک دامن عورت تھی۔ قال فلم تفعلین ھذا ولم تکونی فعلتیہ قط، تو پھر کیوں کر رہی ہے اگر تو نے پہلے یہ گناہ کبھی نہیں کیا؟ قالت حملتنی علیہ الحاجہ، ضرورت میرے اوپر ایسی پڑ گئی کہ مجھے ان پیسوں کی خاطر یہ کرنا پڑا۔ قال فترکھا ثم قال اذهبی والدنانیر لکی، جاؤ اور پیسے بھی لے جاؤ۔ ثم قال واللہ، اللہ کی قسم، لا یعصی اللہ الکفل ابدا، آج کے بعد الکفل کبھی بھی تو گناہ نہیں کرے گا۔ فمات فی لیلتہ، اسی رات کو الکفل کی موت آ گئی۔ فاصبح مکتوبا علی بابہ، صبح اس کے دروازے کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا غفر اللہ للکفل، اللہ نے کفل کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ جو راوی ہیں اس حدیث کے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ واقعہ 2 4 نہیں 25 مرتبہ سنا ہوگا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بار بار سناتے تھے صحابہ کو کہ دیکھو، تاکہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ سے ہم بچ جائیں۔ اور یہ تو اس صحابی نے 25 دفعہ سنا، تو جب وہ نہیں ہوں گے تو پھر بھی تو بیان ہوا ہوگا۔ تو اس کا مطلب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو متعدد بار سنایا تاکہ دل میں اللہ رب العزت کا خوف آئے اور انسان گناہوں سے بچ جائے۔